کہ جتنی عبادتیں آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے ان عبادتوں میں سب کو یکساں شامل فرمایا. آپ پر نماز فرض جس طرح سے ہے غریب پر بھی ہے امیر پر بھی ہے. اور جب مسجد میں آتے ہیں تو صفوں میں کسی کے لیے جگہ خاص نہیں ہوا کرتی. جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف پہ ہے. اگر بادشاہ بھی تاخیر سے آیا تو پچھلی صف میں ہے. اور اگر غریب صف میں کھڑا ہو گیا ہے تو امیر اس سے شانہ بشانہ ملا کر کے ہی کھڑا رہے گا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت کے تمام اونچ نیچ کو اپنے پیروں سے روک دیا، ختم فرما دیا. کسی کے اندر یہ احساس نہیں ہونی چاہیے کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے. اسلام اس چیز کا قائل نہیں. اسی طرح حج میں اگر آپ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے پیسے والا بھی ہوگا یا جس کے پاس تھوڑی سی استطاعت ہے وہ بھی وہاں حج پر پہنچا ہوگا، لیکن جب خانہ کعبہ کے طواف میں دیکھتے ہیں تو سارے ایک ہی لباس میں ملبوس ہیں. میدان عرفات میں اگر مولا کو پکار رہے ہیں تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کون اس میں وقت کا بادشاہ ہے اور کون فقیر ہے. سب کو دو لباس میں ملبوس احرام کے بلایا گیا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ احرام کے کپڑے کروڑوں کے ملتے ہوں، بلکہ وہی مختصر سے لباس جس کو امیر پہنتا ہے وہ غریب بھی پہن سکتا ہے. احرام سب کے لیے ہے. اس لیے کہ میرے عزیزوں، یہ احساس دلانا اسلام کی خصوصیت ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اپنے آخری خطبے میں، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب. تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. اور مٹی کی خصوصیت ہے کہ وہ عاجزی کرتی ہے، زمین پر رہتی ہے. تو تمہارے اندر غرور و تکبر یہ نہ آئے کہ میرا اسٹیٹس الگ ہے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، پیسے والا ہو گیا ہوں، منصب والا ہو گیا ہوں، علم والا ہو گیا ہوں. یہ غرور و تکبر اللہ کو ناپسند ہے. اور روزے تم بھوکے رہنے کے عادی نہیں ہو، سال بھر بھوکے رہتے نہیں ہو. اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. تمہیں ایک مہینہ بھوکا اور پیاسا، وہ بھی گرمیوں کے دنوں کے روزے بھی. یہ احساس، یہ لفظ ہی بڑا معنویت کا ہے. احساس کہ دوپہر ہوتے ہی بھوک کسے کہتے ہیں اور پیاس کسے کہتے ہیں اچھی طرح احساس ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے اور میں روزہ رکھ رہا ہوں خوشی سے. لیکن دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. میں کل ہی اپنی اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں پوری دنیا میں جو غلہ اناج آتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں کتنی ہوتی ہیں، پوری دنیا میں کتنی کوانٹٹی میں یہ نکلتا ہے. تقریباً 1200 کروڑ لوگوں کے کھانے کا انتظام سال بھر ہو جاتا ہے. جبکہ دنیا کی آبادی 6.5 ارب ہے، یعنی تقریباً 650 کروڑ. لیکن اناج اور غلہ جو ہے آبادی سے ڈبل نکلتا ہے زمین سے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کے انتظامات سے. 6.5 ارب آبادی ہے، 650 کروڑ آبادی ہے، اور 1200 کروڑ لوگوں کے کھانے کا غلہ، اناج یا پھل فروٹ جو بھی غذائیں ہیں وہ دنیا میں سال بھر میں جمع ہو جاتی ہے. لیکن حیرت کی ایک رپورٹ اور بھی ہے کہ ہر سال 200 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو دوسرے وقت کا کھانا ہی نہیں ملتا. پھر اتنا کہاں جاتا ہے؟ یہ اناج کہاں جاتا ہے؟ یہ غلہ کہاں جاتا ہے؟ اگر ہماری آبادی سے ڈبل یہ آ رہا ہے اور پھر 200 کروڑ لوگ بھوکے کیسے رہتے ہیں دنیا میں؟ بلو ٹو پورٹی جس کو کہا گیا ہے، غریبی کی سطح سے نیچے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کچھ لوگ. یقیناً پھر تمہیں اسی اسلام کے نظام کو سمجھنا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ
دنیا میں غلہ اناج 1200 کروڑ لوگوں کا تو آ رہا ہے، لیکن اس پر قبضہ شاید 1 ہی کروڑ لوگوں کا ہوگا۔ بڑے بڑے امیروں کا اس پر قبضہ ہے، جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ بلند نہیں کرتے، نہ ہی ہاتھ دراز کرتے ہیں کہ ان کے گھر سے اناج کسی اور کے گھر تک جا سکے۔ بات یہی ذخیرہ اندوزی 200 کروڑ لوگوں کے بھوک کا سبب ہے، ان کی وجہ ہے۔ یہ ان سب کے قاتل ہیں۔ آپ کو پتا ہے، دنیا کی رپورٹ نکالیں آپ، ہر سال لاکھوں لوگ سے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، آج بھی مر رہے ہیں، صرف برداشت نہیں، بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ کئی علاقے ایسے ہیں، میں خود اپنے زمانے طالب علمی کی بات بتاؤں، افریقہ کی سرزمین پر کئی ایسی بستیاں آج بھی ہیں، وہ لوگ سیدھے گھاس نکالتے ہیں اور ابالتے ہیں اور کھا جاتا ہے، زمین کی گھاس نکالتے ہیں، پانی میں ابالتے ہیں اور کھا جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ لوگ پھینکے ہوئے دانے یہ اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بہت عجیب سی چیزیں ہم نے وہاں پر دیکھی ہیں۔ ستو جو ہے گیہوں کے آٹے کا، اور اس میں شکر ڈال کر کے پرانی غذا ہے، گیہوں کے آٹے کو بھون لیا جاتا تھا اور پھر اس میں شکر ڈال کر کے گھول کر کے اس کو کھا لیا کرتے، اس کو ستو کہتے ہیں۔ یہ پہلے سے چلا اور یہ جب کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو ستو کھایا کرتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ستو کھاتے ہیں۔ لیکن ہم نے افریقہ میں ستو دیکھا، یہ جو دھان کی یا گیہوں کی جو بالیاں سوکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جس سے دانے نکالنے کے بعد جو بھوسا ہوتا ہے، اس بھوسے کو پیس کر کے اس کو بھون کر کے کھاتے ہیں اور اس کو ستو کہتے ہیں، دانے نہیں، بھوسے۔ میرے عزیزوں، مجھے یہاں پر ایک بات کرنی ہے، دنیا کے فقر کا اور اس کی غربت کا علاج کہاں ہے؟ کون علاج کرے گا؟ بڑی بڑی طاقتیں آج موجود ہیں، اور آج دنیا میں طاقت کے اظہار کے لیے ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو پیٹرول میزائل ہے۔ ہر بڑی کنٹری اپنے اسلحے دکھا کر کے اپنی طاقت کا اظہار کر رہی ہے۔ امریکہ اپنی دادا گیری اگر دکھاتا ہے تو اپنے میزائلوں کے ذریعے سے، ہتھیاروں کے ذریعے سے، رشیا اپنے نیوکلیئر بموں کے ذریعے سے دکھا رہا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ پوری دنیا میں ان ظالموں اور جابروں کے پاس ایسا حل نہیں کہ ان 200 کروڑ لوگوں کی بھوک کا علاج کر سکے۔ آج جو جنگیں چل رہی ہیں، مسلسل پوری دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ وار کرتی ہے، جو میزائل اٹیک کرتے ہیں یا پھر جنگوں میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ $20 ملین کا ہے۔ $20 ملین جو یہاں ہمارے ہاں کئی 100 کروڑوں میں چلا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ $20 ملین ہے یا پھر دوسری کرنسی ہے، میرے ذہن میں نہیں، لیکن پر ڈے صرف دھواں میں اور بارود میں یہ خرچ کر جاتے ہیں، لیکن غریبوں کے حلق تک ایک لقمہ نہیں پہنچا پاتے۔ ملک شام، ملک یمن، وہاں جانے والی آج تنظیمیں موجود ہیں، انہوں نے وہ جب وہاں کے اخبار بھیجتے ہیں تو دل پسیج جاتا ہے کہ کیا کریں۔ پورے ملک شام پر اتنے بم اور بارود برسائے گئے کہ وہاں تقریباً 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، جن کے گھروں کی چھتیں اڑ چکی ہیں، ملبہ ہے، ڈھیر ہے، کچھ نہیں ہے۔ برسوں سے کمائی ہوئی محنت کے پیسوں سے جو گھر بنائے ہوں گے وہ سب ملبے کا ڈھیر ہے، اور بچے باہر آوارہ ہو چکے ہیں، کیونکہ کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں، کون پرورش کرے گا؟ میدانوں میں گھوم رہے ہیں، شاید وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کبھی کوئی آئے مبم تو یہ ہم بھی ڈھیر ہو جائیں۔ ان کے پاس جانے والی تنظیمیں، میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغی کی گوشت کی بوٹی اور تھوڑا سا چاول وہ پیک کر کے دیتے ہیں تو 100 بچوں کی قطار لگ جاتی ہے۔ عراق کے بھی حالات میں نے خود دیکھے ہیں۔ 11ویں شریف کے موقع پر
خود ہم بکرا ذبح کر لیں، اپنے کھانے کی بجائے ہم یہ سوچتے کہ ان تک گوشت تقسیم کر لیں، یہی سب سے بڑی گہرائی ہے۔